الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والطين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ میرا اور آپ کا قرآن مجید فرقان حمید کے تعارف کے حوالہ سے سلسلہ جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ اس پروگرام کے تحت میں آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاؤں گا۔ قرآن مجید فرقان حمید جن احباب نے ابھی تک پڑھا ہی نہیں ہے یا پڑھا تو ہے لیکن درست پڑھنا نہیں جانتے، تو وہ اس پروگرام آن لائن قرآن کلاسز کے تحت اپنے قرآن مجید فرقان حمید کو درست کر سکتے ہیں۔ اگر نہیں پڑھا ہوا تو وہ پڑھ سکتے ہیں۔ گھروں میں بچے بچیاں، مائیں بہنیں، بزرگ، ہر ایک اس پروگرام سے مستفید ہو سکتا ہے۔ تو آئیے بغیر کسی تاخیر کے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تا 39 آپ کو پڑھنا سکھائیں گے، اور اس کے بعد آخر پر ان کی مختصر تفسیر جو ہے وہ آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے۔ تو ہمیشہ کی طرح جو بات آپ کو کہا کرتا ہوں، اب بھی کہہ رہا ہوں کہ جن احباب کے وضو نہیں ہے وہ وضو کر لیں، اس لیے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو چھونے کے لیے وضو کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور بغیر وضو کے قرآن کو چھونا گناہ ہے اور حرام ہے۔ جن احباب کے وضو ہیں وہ قرآن مجید فرقان حمید کو اپنے سامنے رکھیے تاکہ ہم اپنے سبق کا آغاز کر سکیں، اور جنہوں نے ابھی وضو نہیں کیا وہ جلدی سے وضو کر لیں اور سبق کے اندر شامل ہو جائیں۔ آئیے آج کے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فا زبر فا، حمزہ زبر ا، زا لام زبر زل، لام زبر لا، فَأَزَلَّ ہا پیش ہو، میم شین زبر مش، شین یا زبر شی، مشی، طا خڑی زبر طا، نون پیش نو، مشیطان، طا ہے اسے پر کر کے موٹا کر کے ادا کیا جائے گا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، یہ زا ہے، زال نہیں ہے۔ زال ہوتا تو پھر اسے ہم نرمی سے ادا کرتے، کیونکہ یہ زا ہے تو اس وجہ سے اسے اس نرمی کے ساتھ ادا نہیں کیا جائے گا۔ تو فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا، فا زبر فا، حمزہ خا زبر اخ، را زبر را، جیم زبر جا، فَأَخْرَجَ ہا پیش ہو، میم الف زبر ما، فَأَخْرَجَهُمَا، فَأَخْرَجَهُمَا، مما، میم میم زیر میم، میم الف زبر ما، مما، مما، کانا، کاف الف زبر کا، نون الف زبر نا، کانا، مما کانا، فیہ، فا یا زیر فی، ہا زیر ہی، فیہ، فَأَخْرَجَهُمَا مما کانا فیہ۔ تو جب وقف کریں گے یہاں پر اگر ہم ٹھہرنا چاہتے ہیں تو فیہ اس کی جو حرکت ہے اس کو ختم کر دیا جائے گا، حرف باقی رہے گا، برقرار رہے گا، اس کی آواز آئے گی تو بن جائے گا فیہ، مما کانا فیہ۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، واو زبر وا، قاف لام پیش کل، نون ہا زبر نہ، بعد بھی طا واو پیش تو، نہبطوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا، وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ، با عین زبر با، ضاد پیش دو، بعض،
کاف میم پیش کم بعضکم بعضکم لبعض لام زیر لی با عین زبر با ضاد دو زیر ضن لبعض عدو عین زبر ع دال واو پیش دو واو دو پیش ون عدو عدو لبعض عدو یہاں اگر آپ وقف کرتے ہیں عدو پر تو اس صورت کے اندر پھر یہ واو کی جو حرکتیں ہیں دونوں یعنی دو پیش جو ہیں یہ ختم ہو جائیں گی، صرف حرف جو ہے وہ برقرار رہے گا، آواز اس کی رہے گی، یعنی لبعض عدو واو پڑھا جائے گا لیکن اس کے اوپر سے جو دو پیش ہیں وہ ختم کر دیں، اور اگر آپ ملا کر پڑھتے ہیں تو پھر یہ واو اگلی واو کے ساتھ مل جائے گی، یعنی واو دو پیش عدو آگے ولکم واو زبر وا لام زبر لا کاف میم پیش کم ولکم فی الارض را اس سے پیچھے حرف جو ہے اس پر زبر ہے تو اسے پر کر کے ادا کیا جائے گا، فی الارض مستقر میم پیش سین پیش مس تا زبر تا قاف را زبر قر را دو پیش رن مستقر چونکہ آگے واو ہے تو مستقر را جو اس کو ہم واو کے ساتھ ملائیں گے تو را واو دو پیش رن مستقر ومتاع واو زبر وا میم زبر ما تا الف زبر تا عین دو پیش عن ومتاع الى حین حمزہ زیر ای لام کھڑی زبر لا الى حا یا زیر حی نون دو زیر نن حین الى حین وقف کریں گے تو الى حین وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى فا زبر فا تا زبر تا لام کاف زبر لق قاف کھڑی مد زبر قا فتلقى آدم حمزہ کھڑی زبر آ دال زبر دا میم پیش مو آدم فتلقى آدم من ربه میم نون ہے اور اس کے بعد جو را ہے وہ مشدد ہے اور اس پر شد ہے تو میم کو نون کی بجائے را کے ساتھ ہم ملائیں گے، میم را دیر مر را با زبر رب با دیر بی مر رب بی ہا کھڑی زیر ہی مر رب بھی کلمات کاف زبر کا لام زیر لی کالی میم کھڑی زبر ما کلمہ تا دو زیر دن کلمات من ربه کلمات فتاب فا زبر فا تا الف زبر تا با زبر با فتاب عین زبر ع لام یا زبر لی علیہ فعل فتاب علیہ فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیہ وقف کریں گے تو ہا کی آواز رہے گی فتاب علیہ انہو هو التواب الرحیم حمزہ نون دیر ان نون زبر نا ان ہا الٹا پیش ہو انہو هو التواب الرحیم ہا پیش ہو واو تا زبر وت تا واو زبر تو واو الف زبر وا هو التواب
با را پیش بر، را زبر را، حا یاد حی میم پیش مو، انہو هو التواب الرحیم، انہو هو التواب الرحیم. قلنا اهبطوا منها، قاف لام پیش کل، نون ہا زبر نہ، قلنا بادے بھی طا واو پیش تو، قلنا اهبطوا منها جميعا، جميعا جیم زبر جا، میم یا زیر می، عین دو زبر عن، جميعا. قلنا اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم یا حمزہ زبر یا، تادیتی یا نون زبر ین، نون زبر نا، ین کاف میم پیش کم، یأتینکم. یہاں پر بھی کم جو ہے اس کے بعد میم جو ہے وہ اس پر جزم ہے، اس سے اگلا جو حرف ہے اس میم پر شد ہے، یعنی دو میمیں اکٹھی ہیں، پہلے میم پر جزم ہے، دوسری میم پر شد ہے، تو ہم کون سا میم پڑھیں گے؟ ہم دوسرے والا میم پڑھیں گے، یعنی کاف میم پیش کم، اور میم نون زیر من، نون یا زیر نی، منی. فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم منی، ہدن ہا پیش ہو، دال دو زبر دن، ہدن. فمن تبع ہدایا، ہا پیش ہو، دال الف زبر دا، یا زبر یا، ہدایا. فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون، ولا هم يحزنون. وَكَذَّبُوا، کاف باریک ہے اسے اس انداز میں ادا کیا جائے گا، وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، یا خری زبر یا، تادیرتی نون الف مد زبر نا، بِآيَاتِنَا. وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أولئك أصحاب النار، أصحاب النار هم فيها، ہا میم پیش ہم، فا یا زیر فی، ہا الف زبر ہا، هم فيها خالدون، خالدون، خالدون ہے. جب وقف کریں گے آیت ختم ہو رہی ہے تو حرکت یعنی زبر جو اسے ہم ختم کر دیں گے، نون حرف جو ہے وہ برقرار رہے گا اور اس کی آواز بھی آئے گی. ہم فیہا خالدون. ابھی یہ دوبارہ آیات جتنی ہم نے پڑھی ہیں میں ان کو پڑھ کر آپ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ. فَتَلَقَّىٰ آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا
فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق اللہ العظیم۔ تمہارا یہ آج کا سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تا 39 جو ہم نے آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں۔ بھی ایک بریک لیں گے، اس کے بعد آپ کی بارگاہ میں پھر حاضر ہوں گے اور اس کا مختصر سا ترجمہ اور تفسیر جو ہے وہ آپ کو ہم پیش کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ایک مرتبہ پھر آپ کا میزبان محمد شعیب تبسم آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس پروگرام کے اندر ہم آپ کو قرآن مجید فرقان حمید پڑھنے کا طریقہ سکھاتے ہیں، اور جو سبق ہم پڑھتے ہیں پھر اس کی تفسیر جو ہے وہ بھی ہم مختصر آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، تاکہ آپ کو معلوم ہو کہ قرآن ہمیں کیا پیغام دے رہا ہے، قرآن ہم سے کس انداز میں مخاطب ہے، ہم نے جو سبق پڑھا ہے اس میں ہمارے رب نے ہمیں کیا حکم ارشاد فرمایا ہے۔ تو آج کے سبق کے اندر ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تا 39 آپ کو پڑھنا سکھائی ہیں، جس کا اب ہم انشاءاللہ تعالی مفہوم اور اس کی تشریح تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو آئیے آج کے سبق کی تفسیر جو ہے اس کی جانب بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو شیطان نے اس سے یعنی جنت سے انہیں لغزش دی اور جہاں رہتے تھے وہاں سے انہیں الگ کر دیا، اور ہم نے فرمایا نیچے اترو، آپس میں ایک تمہارا دوسرے کا دشمن اور تمہیں ایک وقت تک زمین میں ٹھہرنا اور برتنا ہے۔ فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ پھر سیکھ لیے آدم نے اپنے رب سے کچھ کلمے، تو اللہ نے اس کی توبہ قبول کی، بے شک وہی ہے بہت توبہ قبول کرنے والا مہربان۔ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم نے فرمایا تم سب جنت سے اتر جاؤ، پھر اگر تمہارے پاس میری طرف سے کوئی ہدایت آئے تو جو میری ہدایت کا پیرو ہوا اسے نہ کوئی اندیشہ نہ کچھ غم۔ والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون۔ اور وہ جو کفر کریں گے اور میری آیتیں جھٹلائیں گے وہ دوزخ والے ہیں، ان کو ہمیشہ اس میں رہنا ہے۔ آج کے ہمارے سبق کا یہ ترجمہ تھا جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ ابھی ہم اس کی تفسیر کی جانب بڑھتے ہیں۔ تو فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَّبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ، اسے پچھلی آیت میں فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، اس کا ہم خلاصہ جو ہے وہ پچھلے درس کے اندر آپ کے سامنے پیش کر چکے ہیں کہ شیطان نے انہیں کس طرح ورگلایا اور کیا دھوکہ دیا، اللہ کے نام کی قسم اٹھائی اور وہ جھوٹی قسم تھی۔ تو جناب آدم علیہ السلام نے یہ خیال کیا کہ کوئی اللہ کی جھوٹی قسم کیسے کھا سکتا ہے، لہٰذا اس نے اگر قسم اللہ کے نام کی اٹھائی ہے تو یقیناً اس نے سچی قسم اٹھائی ہوگی، لیکن وہ دھوکے باز تھا، فریب کر رہا تھا اور آدم علیہ السلام کو
وہ بھٹکانے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس وجہ سے آدم علیہ السلام نے پھر اس پھل کو کھا لیا، اور پھر اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے آپ کو زمین پر بھیج دیا، اور ساتھ ساری اولاد اس صورت کے اندر کہ وہ ساری اولاد جناب آدم علیہ السلام کی پشت کے اندر تھی، اور فرمایا کہ تم زمین پر جاؤ اور وہاں ایک وقت تک تمہارا ٹھہرنا ہے، اور تم ایک دوسرے کے، تمہاری اولاد میں سے لوگ جو ہیں وہ دشمن ہوں گے، بعضکم لبعض عدو، تمہارے بعض کے دشمن ہوں گے۔ یہ جب ہو گیا، اللہ وحدہ لا شریک نے زمین پر حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کو بھیجا۔ ایک طویل عرصہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام اللہ کے حضور توبہ کرتے رہے، مسلسل توبہ کرتے رہے، لیکن ابھی تک ان کی توبہ قبول نہ ہوئی۔ تو پھر اللہ کی جانب سے یہ حکم ہوا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ۔ اس آیت کے اندر وہ حکم جو ہے وہ موجود ہے کہ پھر آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے کچھ کلمات جو تھے وہ سیکھ لیے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اپنی دعا میں پھر ان کلمات کو اللہ کے حضور عرض کیا، اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول فرمایا۔ وہ کلمات کیا تھے؟ وہ تھا قال ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر زیادتی کی اور تو نے ہماری مغفرت نہ فرمائی تو ہم پر رحم نہ فرمایا تو ضرور ہم نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور اس دعا کو پھر پیش کیا بطور اللہ کے حضور ہدیہ، تاکہ اللہ رب العزت میری اس دعا کو سن کر میرے حال پر رحم فرمائے اور بخشش کی خیرات جو ہے وہ ہمیں عطا فرما دے۔ اور پھر ایسا ہی ہوا کہ اللہ وحدہ لا شریک نے اس دعا کی بدولت حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام کی توبہ کو قبول فرما رہے۔ یہ بڑی عظیم دعا ہے، ہمیں بھی کرتے رہنا چاہیے۔ ہم تو ہر وقت گناہ کر رہے ہوتے ہیں اور اپنی جانوں پر ظلم کر رہے ہوتے ہیں، تو ہمیں بھی یہ دعا کرنی چاہیے کہ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کر لیا۔ کیا سے ظلم کر لیا؟ ہم نے گناہ کیے، نافرمانی کی۔ وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا، مالک اگر تو نے ہمیں نہ بخشا، وَتَرْحَمْنَا، اور تو نے ہمارے اوپر رحم نہ فرمایا، تو ضرور ہم تو نقصان والوں میں سے ہو جائیں گے، یعنی ہم اللہ کے عذاب کے مستحق پھر ہو جائیں گے، اور جو اللہ کے عذاب کے مستحق ہیں وہ خسارے والے، گھاٹے والے، نقصان والے۔ تو ہمیں بھی یہ دعا مسلسل جو ہے وہ کرتے رہنا چاہیے، بلکہ حضور علیہ السلام نے اس دعا کی تعلیم بھی فرمائی کہ یہ دعا کیا کرو۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے وہ روایت مروی ہے کہ نبی رحمت و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے اجتہادی خطا ہوئی تو عرصہ دراز تک حیران و پریشان رہنے کے بعد انہوں نے بارگاہ الہی میں پھر اس طرح دعا کی۔ انہوں نے کہا، اے میرے رب، اے میرے اللہ، مجھے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے سے معاف فرما دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے پہچانا؟ ابھی تو میں نے انہیں پیدا بھی نہیں کیا، تو تم نے انہیں کیسے پہچان لیا؟ تو حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ کے حضور عرض کیا، اے میرے اللہ، جب تو نے مجھے پیدا کیا اور میرے اندر روح ڈالی تو میں نے اپنے سر کو اٹھایا اور بلند کیا تو مجھے عرش پر لکھا ہوا یہ نظر آیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو مالک، میں نے جب اس کلمہ کو دیکھا تو میں نے جان لیا کہ اللہ کے نام کے ساتھ جو نام لکھا ہوا ہے یقیناً یہ اللہ کے کسی محبوب کا نام ہے، اور اللہ کے سب سے مقرب بندے کا یہ نام ہوگا، یعنی سب سے جو قربت والی اللہ کے ہاں ہے یہ اس کا نام ہوگا۔ تو میں نے اس لیے اس نام کا تیرے حضور وسیلہ پیش کیا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا، اے آدم، تو نے سچ کہا، بے شک وہ تمام میری مخلوق سے میری بارگاہ میں سب سے زیادہ میرے محبوب ہیں، سب سے زیادہ میرے قریب ہیں، تو تم نے اس کے وسیلہ سے مجھ سے دعا مانگی، لہذا میں تمہیں معاف کر دوں گا، اور اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہ ہوتے تو اے آدم میں تمہیں پیدا نہ کرتا۔ تمہیں پیدا اس لیے کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وہ موجود ہیں، حضور کی ذات ہے، تو تمہیں پیدا کر دیا۔ بارگاہ الہی کے مقبول
بندوں کے وسیلہ سے دعا مانگنا یہ جائز ہے۔ اس آیہ مقدسہ سے، اس کی تفسیر سے ہمیں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام نے رسول کریم علیہ السلام کے وسیلہ سے آپ کا نام یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا وسیلہ دے کر اللہ سے دعا مانگی اور اللہ نے آپ کی دعا کو قبول فرمایا۔ لہذا اس سے یہ بات ثابت ہوگی کہ اگر کوئی شخص اللہ کے کسی مقرب کا وسیلہ پیش کرتا ہے اور وہ دعا کرتا ہے تو یہ ایسا کرنا جائز ہے۔ یاد رکھیے گا یہ اللہ پر واجب نہیں ہے، اس پر لازم اور ضروری نہیں ہے، لیکن اللہ اپنے مقبول بندوں کو یہ حق دے دیتا ہے کہ ان کی وجہ سے اللہ لوگوں پر کرم فرماتا ہے، مہربانی فرماتا ہے، اور یہ حدیث سے ثابت ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کوئی من گڑت بات ہے، یہ اپنی بنائی ہوئی بات ہے۔ وسیلہ کا حکم قرآن مجید فرقان حمید سے بھی ہمیں ملتا ہے، اور یہاں صحیح بخاری کی حدیث جو ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کروں گا۔ فرمایا کہ من آمن باللہ و برسولہ و اقام الصلاۃ و صام رمضان کان حقا علی اللہ ان یدخلہ الجنۃ، اور جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھے اور نماز قائم کرے اور رمضان کے روزے رکھے تو اللہ وحدہ لا شریک پر حق ہے کہ اسے جنت کے اندر داخل فرما دے۔ یہ اللہ پر حق ہے، یعنی اس پر یہ لازم اور ضروری نہیں ہے، وہ اپنی شان کے لائق جب بندہ اس کی اطاعت اور فرما برداری کرتا ہے تو پھر ایسا صلح انعام عطا فرماتا ہے کہ وہ بندے کی مغفرت فرما دیتا ہے اور اس کی بخشش فرما دیتا ہے۔ یہاں توبہ کا مفہوم جو ہے وہ بھی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ توبہ کے بارے میں فرمایا نا کہ اللہ نے ان کی توبہ جو ہے اس کو قبول فرمایا، اور اللہ سب سے زیادہ توبہ جو ہے وہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آیت میں توبہ کا یہ جو لفظ ہے تو اللہ تعالیٰ کے لیے جب یہ لفظ توبہ جو ہے یعنی یہ جو لفظ ہے یہ آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کے ساتھ بندے پر رجوع کرتا ہے۔ بے شک اللہ بہت توبہ قبول فرمانے والا ہے، یعنی جب توبہ کا لفظ اللہ کی طرف منسوب ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ اپنی رحمت اپنے بندوں پر برسانے والا ہے، اور وہ اپنے بندوں پر رحمت جو اور کرم جو ہے وہ کرتا ہوتا ہے، یا اپنے بندے کی وہ توبہ قبول کرتا ہے، یعنی اس کی توبہ کو قبول کر لیتا ہے۔ یہ لفظ جب کسی بندے کے لیے ہو لفظ توبہ اس کی نسبت کسی بندے کی طرف کی جائے تو پھر دوسرے مفہوم میں آئیے، پھر اس مفہوم کے اندر یہ نہیں ہے۔ تو توبہ کا اصل مفہوم کیا ہے؟ توبہ کا اصل مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، اپنے مالک کی طرف لوٹنا، اپنے رب کی طرف پھرنا۔ امام نووی رحمۃ اللہ تعالی علیہ شرح صحیح مسلم کے جو اس کی شرح لکھنے والے ہیں، حاشیہ لگانے والے ہیں، اس پر آپ کے کلام کا خلاصہ ہے کہ توبہ کے لیے 3 چیزیں شرط ہیں، یعنی توبہ کی 3 شرائط ہیں، اور توبہ کے لیے ان 3 شرائط کا پایا جانا یہ ضروری ہے۔ امام نووی توبہ کی 3 شرائط بیان کرتے ہیں، اور وہ 3 شرائط کیا ہیں؟ ایک یہ ہے کہ گناہ سے رک جانا، دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ پر شرمندہ ہونا، اور تیسری شرط یہ ہے کہ گناہ کو چھوڑ دینے کا پختہ مصمم ارادہ کرنا کہ دوبارہ گناہ کے قریب نہیں جائے گا۔ اگر گناہ کی تلافی اور تدارک ہو سکتا ہو تو وہ بھی ضروری ہے، لازم ہے۔ جیسا کہ کسی آدمی نے نمازیں چھوڑی، اب نماز جان بوجھ کر چھوڑنا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ حدیث پاک میں فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑا اس نے کفر کیا، تو یہ بہت بڑا گناہ ہے جان بوجھ کر نماز کو چھوڑنا۔ اب ایک آدمی نے نماز چھوڑی تو وہ اس کی توبہ کیسے ہوگی؟ یقیناً وہ اللہ کے حضور استغفار کرے تو اس کی توبہ ہے، لیکن اس کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ وہ سابقہ نمازیں یعنی جو قضا ہوئی اس سے وہ ان کی قضا کرے، وہ ان کو پڑھے اور ان کو پورا کرے۔ یوں ہی کسی دوسرے کا اس نے مال چوری کر لیا، غصب کر لیا، رشوت کے طور پر یہ سارے کام کیے، تو یہ مال بھی اس کے مالک کو واپس کرنا یہ لازم اور ضروری ہے، اور ان تک پہنچائے تو یہ توبہ ہے۔ توبہ کے بہت سارے فضائل ہیں، اللہ کریم توبہ کرنے والے بندے کو بہت زیادہ پسند فرماتا ہے اور اس سے خوش ہوتا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک جو ہے وہ اپنے بندے کی توبہ کو بہت پسند فرماتا ہے۔ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ کو وہ بندہ بڑا محبوب ہوتا ہے۔ آگے فرمایا فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، ایمان والوں کے بارے میں فرمایا، اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کے بارے میں فرمایا کہ انہیں پھر کوئی خوف بھی نہیں ہوتا، کوئی غم بھی نہیں ہوتا، اللہ ان پر راضی ہوتا ہے، کرم فرماتا ہے۔ تو
تو یہاں فرمایا کہ فمن تبع ہدایا، تو جو میری ہدایت کی پیروی کریں، یعنی ہدایت الہی کے پیروکار جو ہیں ان کے لیے یہ بشارت ہے۔ اور کیا بشارت ہے؟ فرمایا جو اللہ کی پیروی کرتا ہے اسے نہ قیامت کا خوف ہوگا، نہ اسے قیامت کی اس ہولناکی کی کوئی گھبراہٹ محسوس ہوگی، اور نہ ہی اسے کوئی غم ہوگا، اور نہ ہی اسے کوئی پریشانی ہوگی، بلکہ اللہ کرم فرما کر اس بندے کو جنت کے اندر داخل فرما دے گا۔ فرمایا تم غم مت کرو، ہم تمہیں جنت کے اندر جو ہے وہ داخل فرمائیں گے۔ تو یہ اللہ کا خاص کرم ہے، اس کا فضل ہے کہ بندہ جب اس کی بارگاہ میں رجوع کرتا ہے، لوٹتا ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جاتا ہے، وہ تو اعلان فرماتا ہے، اور اس کی مغفرت، اس کی بخشش، کیا بات ہے اس کے، کیا کہنے ہیں اس کے۔ فرمایا دن میں گناہ کر لو تو شام کو میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو تو میں تمہارے دن کے گناہ معاف فرما دوں گا۔ رات کو گناہ کر لو، صبح میری بارگاہ میں آ جاؤ، توبہ کر لو، میں تمہارے گناہ معاف فرما دوں گا۔ وہ تو بخشش کی خیرات دیتا ہے، بندے ہی ہیں کہ اس سے دور بھاگتے ہیں۔ تو عزیز سامعین، ہمیں توبہ کو لازم پکڑنا چاہیے، اور وہ بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ آج کا ہمارا یہ سبق تھا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 36 تا 39، جو ہم نے آپ کو اس کی تفسیر مختصر انداز میں آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ قرآن سے تعلق جوڑیے، اس کو سمجھیے، قرآن ہمیں کہتا کیا ہے۔ ہر شخص یہ اعتراض کرتا ہے، یہ شکوہ کرتا ہے، یہ گرا کرتا ہے کہ میری یہاں پریشانیاں ہیں، میرے دکھ ہیں، تکالیف ہے، کاروبار نہیں چلتا، گھریلو معاملات درست نہیں ہوتے، ادھر والے لوگ مجھے تنگ کرتے ہیں، ادھر والے لوگ تنگ کرتے ہیں۔ ان سب کے لیے یہ وظیفہ ہے کہ وہ قرآن سے اپنا ناطہ جوڑ لیں، صبح و شام قرآن کی تلاوت میں لگ جائیں، تو یہ قرآن ساری پریشانیوں کو دور کر دے گا اللہ کی عطا اور اس کے کرم سے، چونکہ یہ قرآن قیامت کے دن بھی سفارشی بن کر بندے کی مغفرت کروائے گا۔ اپنا تعلق قرآن سے جوڑیے۔ اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے مالک ارض و سما ہمیں قرآن سے محبت کرنے کی، سمجھنے کی، پڑھنے کی، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آن لائن قرآن کلاسز پروگرام کے ساتھ ہی اپنے میزبان محمد شعیب تبسم کو آج کے لیے اجازت دیجیے، کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ رب العزت آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔